کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کس جگہ پر رکھا؟ کیونکہ اس وقت تو کوئی جگہ بھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی، اس وقت تو وقت بھی نہیں تھا، اس وقت تو لو بھی نہ تھی، قلم بھی نہ تھی، عرش نہ تھا، فرش نہ تھا، جنت نہ تھی، دوزخ نہ تھی، جن و انس نہ تھے، ارے کائنات میں کچھ نہ تھا۔ جب رب نے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا تو بتائیے اسے کہاں رکھا؟ بولیے نا۔ امام سیوطی نے اس کا جواب دیا، وہ فرماتے رب نے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، کائنات تو بنی نہ تھی، کچھ نہ تھا، تو اپنے حبیب کے نور کو اللہ رب العزت نے اپنے حجابات عظمت کے اندر چھپا لیا، اور 14,000 سال آقا کا نور اللہ رب العزت کی حجابات کے اندر چھپا رہا۔ ارے ایک 1000 سال مختلف حجابات میں رہا، کبھی حجابات عظمت میں رہا، کبھی حجابات کبریائی میں رہا، کبھی حجابات معرفت میں رہا، کبھی حجابات علم میں رہا، بدلتے بدلتے جب 14,000 سال مکمل ہو گئے اور مصطفیٰ کی تربیت اور نور مصطفیٰ کی تربیت کمال کو جا پہنچی تو اللہ پاک نے اسی نور سے پھر کائنات کو وجود ہونے دیا، کائنات کو۔ اور یہ 14,000 سال یہ ہمارے والے 14,000 سال نہیں ہیں، یہ وہ 14,000 سال ہیں جو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہو۔ یہ ان دنوں کے 14,000 سال اللہ رب العزت نے اپنے حجابات عظمت میں، کبریائی میں، رحمت میں، معرفت میں، رافت میں اپنے حبیب کے انوار کو رکھ کر اس کی پرورش فرمائی۔ پھر آقا علیہ السلام کی نور مبارک سے پوری کائنات کو وجود بخشا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول، جب حضور کا نور بن گیا، حضور کے نور سے کائنات بنی، تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، پھر میرے نور سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ قلم کو۔ فقال اکتب، قلم کو پیدا کر کے فرمایا کہ اے قلم لکھ، فکتب ما کان وما یکون، اور جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا قلم نے سب کچھ لکھ دیا، سب کچھ لکھ دیا۔ حضور کے نور سے قلم بنا، قلم کا حکم ہوا لکھ، جو کچھ ہو چکا تھا جو کچھ ہونے والا تھا قلم نے سب کچھ لکھ دیا، سب کچھ لکھ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا جو کچھ ہونے والا تھا اور جو کچھ ہو چکا تھا وہ لکھ دیا، جو کچھ ہو چکا تھا اس کی سمجھ تو ہمیں آ رہی، ہونے والا تھا، جو کچھ ہونے والا تھا اس کی سمجھ آ رہی، بھئی کائنات بننے والی تھی، جنت و دوزخ بننے تھے، جن و انس بننے تھے، ساری کائنات بار سے وجود میں آنی تھی، سورج چاند ستارے، نظام شمسی، نظام قمری، یہ ماہ و سال سب کچھ ہونا تھا، تو سورج نے وہ تو لکھ دیا جو کچھ ہونے والا تھا۔ حدیث کے لفظ ہے جو کچھ ہو چکا وہ بھی لکھا۔ تو بتائیے قلم کے پیدا ہونے سے پہلے کیا ہو چکا تھا؟ بولیے نا۔ ارے قلم تو خود نور مصطفیٰ سے پیدا، اور قلم کے پیدا ہونے سے پہلے تو صرف 2 حقیقتیں تھی، یا حقیقت خدا تھی یا حقیقت نور مصطفیٰ تھی، نور مصطفیٰ تھی۔ حدیث کے لفظ ہیں قلم کو کہا گیا لکھ، تو قلم نے لکھا، جو کچھ ہو چکا تھا لکھا۔ بتائیے پہلے کیا ہو چکا تھا؟ پہلے تو 2 حقیقتیں تھیں، ایک خدا کی اور ایک نور مصطفیٰ کی۔ ایمان سے بتائیے قلم مخلوق ہے، کیا یہ اللہ رب العزت کو احاطہ تحریر میں لا سکتا ہے؟ بولیے نا۔ جو احاطہ تحریر میں آئے وہ محدود ہوتا ہے، جو محدود ہو وہ خدا نہیں، خدا ہوتا ہی لا محدود۔ تو قلم رب کو تو لکھنے سے قاصر تھا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوح محفوظ پر جب مشیت کا قلم پہلے چلا ہوگا تو اس نے کیا لکھا ہوگا؟ سوائے نعت مصطفیٰ کے اور کچھ نہیں لکھا۔ یہ تو لوح محفوظ کی پہلی تحریر ہی ثنائے مصطفیٰ، ثنائے مصطفیٰ۔ یہ تو وہ پہلا دور ہے جب آقا علیہ السلام کی نور کو اللہ رب العزت یہ ساری عطائیں دے رہے ہیں، پھر آقا کے نور سے سب کچھ آگے پیدا فرمایا۔ ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث ما شاء اللہ تعالی، پھر اللہ کی قدرت سے وہ نور سیر کرتا رہا۔ ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنہ ولا نار ولا ملک ولا سماء،
ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق قسم ذلک النور اربعۃ اجزاء. وہ نور گھومتا رہا کائنات میں کچھ نہ تھا. جب کائنات بنانا چاہی تو نور مصطفیٰ کو 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا. ان 4 حصوں سے پھر اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو وجود بخشا. اللہ عزیز کی لمبی حدیث ہے, میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا. جب حضور علیہ السلام کے انوار سے سب کچھ بن گیا, ارواح کو وجود بخشا گیا, جنت و دوزخ کو وجود بخشا گیا, کائنات کا ذرہ ذرہ وجود پا رہا تھا. اللہ رب العزت نے ہر چیز کو وجود بخشا. اپنے حبیب علیہ السلام کی غلامی کا سب سے پہلا عہد ارواح کو وجود دینے کے بعد آقا کی ولادت کا خلقت کا سب سے پہلا جلسہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر خود سجایا. اس وقت اور کچھ نہ تھا, حضور کے نور سے خود سجایا. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا. یاد رکھیں عالم ارواح کے اندر صرف 2 جلسے ہوئے. کتنے جلسے ہوئے؟ صرف 2 جلسے ہوئے. ایک جلسہ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں کیا اور ایک جلسہ مصطفیٰ کے بارے میں. اور جب اپنے بارے میں جلسہ کیا عالم ارواح میں, اللہ رب العزت نے اس میں سب کو بلایا. کوئی خاص تھے, کوئی عام تھے, کوئی مسلمان روح تھی, کوئی کافر تھی, کوئی مشرک تھا, کوئی ماننے والا تھا, کوئی بے ایمان تھا. سب کو بلایا, ساری روحوں کو بلا کر سادہ سا ایک سوال کیا. سارا مجمع روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ پاک نے پوچھا الستو بربکم, اے روحو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا قالوا بلا, باری تعالیٰ کیوں نہیں, تو ہمارا رب ہے. بس اتنا جلسہ ہوا, اپنے بارے میں پوچھا اور جلسہ برخاست ہو گیا, ختم ہو گیا. پھر دوسرا جلسہ آقا علیہ السلام کے بارے میں بلایا. اپنے بارے میں سب کو بلایا تھا. مصطفیٰ کی غلامی کا جلسہ ہوا تو اس نے صرف نبیوں کو بلایا, ارواح انبیاء کو بلایا. قرآن مجید بیان کرتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. اللہ پاک نے فرمایا آج سب کو اس جلسے میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں ہے. ارے یہ مصطفیٰ کا جلسہ ہے, اس میں خاص لوگوں کو بلایا جائے گا. صرف انبیاء کو آپ خوش نصیب ہیں, مصطفیٰ کے جلسے میں عام نہیں آتے, فقط خاصوں کو بلایا جاتا. یہ تو رب کا نظام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, تحریک مناج القرآن, گنبد خضرا کا فیضان. خاص کو بلایا جاتا. اللہ پاک نے سب کو بلایا ارواح انبیاء کو, اور ان سے میثاق لیا اور عہد لیا مصطفیٰ کی غلامی کا. کہا ارواح انبیاء, میں تم سب کو نبوت اور رسالت کا شرف عطا کروں گا. تمہیں اپنے اپنے زمانے میں مختلف قوموں کی طرف, مختلف خطوں کی طرف, مختلف اوقات میں نبی اور رسول بنا کر بھیجوں گا. اپنے اپنے علاقے میں چلے جانا, میرے مصطفیٰ کے ہدی خواہ بن کر جانا, میرے مصطفیٰ کے ثنا خواہ بن کر جانا, اور اپنی اپنی قوموں کے سامنے میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرنا, ان کی توصیف بیان کرنا, ان کی حمد بیان کرنا اور ان کی کرامت بیان کرنا. اور میں تمہیں اس مقصد کے لیے کتاب بھی عطا کروں گا, وحی دوں گا, حکمت عطا کروں گا, لوگوں کو قوموں کو جمع کر کے میرے مصطفیٰ کے شان بیان کرنا. اللہ رب العزت نے یہ جلسہ سجایا. نعرہ رسالت, فرمایا تم چلے جانا, مصطفیٰ کی شان بیان کرنا. ثم جاءکم رسول, جب تم سب جا چکو گے تو تم سب سے آخر میں اپنے مصطفیٰ کو بھیج دوں گا, اپنے حبیب کو بھیجوں گا. اور تم میں سے جو کوئی میرے مصطفیٰ کا زمانہ پالے, ارے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے اس کی نبوت بھی ہوگی, رسالت بھی ہوگی. جب مصطفیٰ آ جائے تو اپنی نبوتوں کو چھوڑ دینا, لتؤمنن بہ, میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا.